عیسائی مذہب کی تفصیلات جاننے کے لیے ایک تو وہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی کتاب اظہار الحق ہے، اظہار الحق، اور حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الجواب الصحیح لعبد المسیح، اور حافظ ابن قیم کی کتاب الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح۔ بہت جنگ کے مسائل ہیں، جدال کے، علماء متوجہ رہے۔ انگریز جب ہندوستان آیا، ہندوستان میں مغلیہ سلطنت پر اورنگزیب کی موت پر جب 25 سال گزر گئے، 1110 ہجری میں اورنگزیب مرا ہے، 25 سال جب گزر گئے تو رنجیت سنگھ آیا، اور وہ بڑا ظالم اور ناکارہ انسان تھا، متعصب بدترین کائنات سے تھا۔ اور پھر رنجیت سنگھ کے دور میں جو افراتفری ہوئی، انگریزوں کو اپنے باغ دوڑ مضبوط کرنے پڑے، لیکن انگریزوں کو ایک مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے تمام ایجنسیاں ہندوستان میں چھوڑی، انٹیلیجنس اور سی آئی اے، سی آئی ڈی، سب، کہ ہندوستان میں انگریز حکومت کے مضبوط کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ان کے ہاں جہاد کا بڑا جذبہ ہے، اور جہاد قرآن کریم میں ببانگ دہل، اور ان کے پیغمبر نے چھوٹے بڑے 75 مارکے کیے۔ یہ تصور کسی طرح کم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو کبھی اپنے نہ سمجھو، تمہارے ازلی ابدی دشمن ہیں۔ انگریز نے اس کے لیے ایک پلاننگ بنایا اور اپنا ایک آدمی تیار کیا، اس کا نام تھا فاؤنڈر، اور اس کو زبردست علوم پڑھوائے۔ اس ناکارہ انسان نے سورہ فاتحہ پر سینکڑوں اعتراضات کیے کہ اس کی عربیت صحیح نہیں، پیغمبر اسلام کے ازدواجی حیات پر اعتراضات، آپ کے جہاد اور مارکوں پر اعتراضات، آپ کے مالی تقسیم، بکواس جیسے وہ کر سکتا تھا، اور عربیت میں انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ جب یہ کام ہونے لگا تو دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں کا شیخ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ بھی پیر تھے، دیکھو ذرا، اس کی نظر بڑی بالغ تھی، فراست مکمل تھی، اور ان جیسے بزرگوں نے، ان کے شیخ مولانا نور محمد صاحب جنجانوی، ان اکابر نے کہا کہ یہ جو گانی بن رہی ہے نا، یہ ہمارے لیے بن رہی ہے۔ اپنے ایک آدمی کو تیار کیا کہ تم اناجیل کو ضبط کرو اور عیسائی مذہب پر دسترس حاصل کرو۔ 1860 میں اور 61 میں آل آباد میں میلہ خدا شناسائی شروع ہوا۔ ہر عالم کو کہا کہ آؤ اپنے مذہب کی حقیقت ثابت کرو، اور پھر فاؤنڈر کھڑا ہوتا تھا اور تمام مذہبوں کا رد کرتا تھا۔ جب وہ مذہب کا رد کرتا تو کہتا کوئی ہے مجھے جواب دینے والا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ جب اس نے اسلام کا رد کیا اور اس نے کہا حل میں مبارز یبارزونی، مولانا رحمت اللہ صاحب کی ایران بھی کھڑا ہوگا، بالکل۔ اس نے اس کے تمام اعتراضات کے بالتفصیل جوابات دیے، فاؤنڈر کو ایک جہل، ایک مرکب خلط لفظ دکھایا، اور عیسائی مذہب پر وہ تابڑ توڑ حملے کیے، ہر انجیل پر اعتراضات کہ یہ پولوس کی کارستانی ہے، اس میں عیسیٰ مسیح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سطح الارض پر
سوائے قرآن کے کوئی آسمانی کتاب نہیں، سب ختم ہو چکی۔ لوگوں نے تالیاں بجائی اور پولوس پر لعنت بھیجی۔ انگریز تو یہ سارا کھیل کسی خاص وجہ سے کر رہا تھا، اس نے فوراً امیڈیٹلی خطرناک ریڈ وارنٹ جاری کیا کہ ان دونوں کو پکڑا جائے اور 24 گھنٹے میں سزائے موت دی جائے۔ وہ تو اس لیے کہ فاؤنڈر نے بیڑا غرق کیا، اتنا خرچہ کیا، مولانا رحمت اللہ سے بری طرح پٹ گیا، اور مولانا رحمت اللہ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہی ہمارے عیسائی مشینری کو ڈسمس کر دیں گے ہندوستان۔ چنانچہ مولانا رحمت اللہ کو حاجی امداد اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ بھاگے۔ حضرت رات کے اندھیرے میں یہ بلوچستان کے راستے سے ایران اور ایران سے عراق اور عراق سے وہاں مکہ مکرمہ پہنچے، اور فاؤنڈر بھاگا اور وہ ترکیہ پہنچا۔ سلطان عبدالحمید خان کا زمانہ تھا، وہاں تو شیخ الاسلام اور فخر الاسلام یہ عہدے ہوتے تھے، اور فاؤنڈر نے ان کو کہا مجھے موجود اسلام کا پورا علم حاصل ہے اور دنیا کا کوئی مولوی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب فاؤنڈر کے ساتھ علماء کی گفتگو ہوئی تو سلطان عبدالحمید خان کو اندازہ ہوا کہ فاؤنڈر کو شکست دینا ان مولویوں کا کام نہیں ہے، فاؤنڈر ان سے صلاحیت میں زیادہ ہے۔ سلطان غیرتی بادشاہ تھا مسلمان، اسے بڑا دکھ پہنچا اور اس نے شریف مکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو اطلاع بھیجی کہ میرے ملک میں ایک پادری آیا ہے اور وہ اسلام کو علماء سے زیادہ جانتا ہے، اور میرے ملک کے علماء شکست کھا گئے، اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ شریف مکہ نے مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے رجوع کیا، انہوں نے کہا آدمی تیار ہے اور فاؤنڈر کو چاروں شانے چت لٹانے والا ہے۔ مولانا کو برید خاص پر استنبول پہنچایا، وہاں شاہی ہاؤس جو تھا جس میں بڑے بڑے مجالس ہوتے تھے وہ ایک ہوادار جگہ میں تھی، اور طہارت خانے پانی کے اوپر دریا کے اوپر بنے تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ نے وہاں پہنچ کے ان کو کہا کہ میرا نام پہلے سے نہ لینا اور مجھے اندر ایک طرف بٹھائے، اور فاؤنڈر کو بلایا اور فاؤنڈر نے تقریر کی اور بڑی مستی اور بڑے نعرے لگے، اور جب وہ جوش میں آیا اس نے کہا موجودہ اسلام میں جانتا ہوں اس کو ختم کرنا ضروری ہے، یہ وہ حل من مبارز یبارزنی، مولانا اندر سے آیا کہ انا ابارزک الان، ایسا دیکھا تو دادا میں اپلار کو مہارا ڈالا ہوا لفظی ہندوستان کے غرضول ہے۔ تو فاؤنڈر نے کہا کہ چونکہ طویل بحث ہوگی میں ذرا وضو غسل کر کے آؤں۔ وہ جو 1863 میں فاؤنڈر اندر گیا ہے واپس نہیں آیا، وہیں سے بیت الخلاء کے راستے سے دریا میں چھلانگ لگائی اور ہلاک اور مردار ہو گیا۔ مولانا نے یہ تمام کلام اور مناظرے خود اپنے قلم سے اکٹھے کیے اور اس کتاب کا نام رکھا ہے اظہار الحق۔ اس کا انگریزی ترجمہ محترم مولانا تقی عثمانی مدظلہ نے کیا ہے، بائبل سے قرآن تک، اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں اصل ہے۔ تو ہندوستان کے سرزمین پر جو بے دینوں کا اصل مقابلہ کیا وہ دارالعلوم دیوبند یا ان کے بزرگوں نے، صرف انگریز کو نکالا نہیں، مذہب اور دین کا تحفظ فرمایا۔ فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء۔ اللہ اللہ